صدق اللہ العظیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں تو ایسے گستاخ پیدا ہوئے جن کے قتل کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کی تشکیل کی۔ ان میں ایک گستاخ کعب بن اشرف یہودی ہے جس نے گستاخی کی، دوسرا ابو رافع ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں ابو رافع کا۔ عبداللہ بن عتیق یہ خزرج قبیلے کے ہیں، کھڑے ہوئے اللہ کے رسول میری تشکیل کر دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آپ کی تشکیل ہے۔ گئے، قلعہ اور فصیل تھی ارد گرد، جس طرح یہ ملتان قلعہ لاہور قلعہ ہے، پہلے زمانے میں شہروں کے ارد گرد قلعہ ہوتا تھا۔ رات کو دربان نے آواز لگائی کہ بھائی جس نے اندر داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ، جس نے باہر نکلنا ہے نکل جاؤ، دروازہ بند ہونے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں کہ میں اندر داخل ہو گیا اور میں گھوڑوں کے استبل کے اندر بیٹھ گیا، اس کو دیکھتا رہا کہ یہ چابی کہاں کھڑی کرتا ہے۔ اس نے ایک طاقچے کے اندر چابی رکھی اور رات کے کئی دن تک ابو رافع کے گھر قصہ گوئی ہوتی رہی۔ میں اس طاق میں تھا کہ کہیں یہ سو جائیں، بالا خانے کے اندر سویا ہوا تھا۔ میں اوپر چڑھ کر گیا، میں نے تلوار کے اوپر حملہ کیا تلوار کے ذریعے سے، تو یہ بول پڑا کہ تیرا ناس ہو کسی نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ میں نے اپنی آواز بدل کر پوچھا کس نے حملہ کیا؟ اندھیرے میں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہاں سویا ہوا ہے۔ جب اس نے آواز لگائی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اس جگہ پہ سویا ہوا ہے۔ میں نے اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے پہ رکھی اور اپنے سینے کا زور دیا۔ اس کے کمر کے ٹوٹنے کی آواز جب میرے کانوں نے سنی، مجھے تسلی ہوئی کہ اب یہ اللہ کے رسول کا گستاخ مر چکا ہے۔ پھر میں باہر نکل کر آیا، سیڑھی سے اترتے ہوئے مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ ابھی سیڑھی باقی ہے یا ختم ہو گئی۔ میں نے جلدی کی تو میری پنڈلی جو ہے وہ ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ باقی ساتھیوں کو میں نے اجازت دی کہ تم چلو میں آتا ہوں، جب تک میں اس مردود کے مرنے کی خبر نہیں اور اعلان نہیں سنوں گا میں نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ میں قلعے کی دیوار کے ساتھ باہر نکل کے بیٹھ گیا۔ جب صبح کے وقت اعلان ہوا کہ ابو رافع مردود مر گیا ہے، اس کے بعد میں بھاگتا ہوا ٹوٹی ہوئی پنڈلی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی مل گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر آپ کے گستاخ کے قتل ہونے کی خوشخبری سنائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پھر میں نے شکایت کی، اللہ کے رسول یہ میری پنڈلی ٹوٹ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عتیق آپ اپنی پنڈلی کو سیدھا کریں۔ آپ نے اپنا دست مبارک پھیرا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں کہ جتنی قوت و طاقت ساری زندگی میں اس پنڈلی کے اندر محسوس کرتا تھا، دوسری کے اندر اتنی قوت نہیں تھی۔ آج بھی میرا اور علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اللہ کے پیغمبر آج بھی اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ ہے۔ آج بھی کسی نہ کسی کے اللہ کے پیغمبر ضرور تشکیل کریں گے اس ملونہ کو قتل کیا جائے۔ اور ہمارا آپ حضرات سے جو مطالبہ ہے، بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ قادیانی مصنوعات جتنی ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے۔ سارے ساتھی اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔